بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، اس وقت پورا ملک، اپنا صوبہ اور یہ ضلع اور اس ملک میں بسنے والے انسانوں میں خصوصیت کے ساتھ اہل اسلام بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں، مختلف قسم کے حالات کا شکار. حالات یہ کوئی بری چیز نہیں. حالات کا آنا، مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. بری چیز یہ ہے کہ حالات کے آنے کے بعد بندوں کا اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا. حالات کا آنا برا نہیں ہے، یہ تو دنیا ہے اور دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلنا. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت دنیا کو چلنا ہے. یہاں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، تکالیف ہیں. یہ تو دنیا کا لازمی حصہ. کیا ہمارے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کا دور نہیں ہے؟ آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، آپ پر حالات نہیں آئے؟ ایسے حالات آئے کہ ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے. اگر حالات کا آنا برا ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات کیوں آتے؟ اور پھر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، بہت سارے انبیاء کے واقعات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر فرمائے، اور ان واقعات میں اکثر انبیاء پر جو حالات آئے اس کا تذکرہ ہے. حالات کا آنا برا نہیں، آئیں گے، آتے رہیں گے، آتے رہنا چاہیے. حالات کے آنے کے بعد اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، حالات سے پہلے جتنا اللہ سے وہ لو لگائے ہوئے تھا، حالات کے آنے کے بعد اور زیادہ اگر وہ اللہ سے لو لگانے والا بن گیا ہے تو یہ حالات اس کی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے آئے. بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ رہی ہوگی. مصیبت کے آنے کے بعد بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جاتا ہے.
تو یہ حالات بندے کو دنیا و آخرت کے سنوارنے کے لیے لائے گئے. اس کی دنیا بھی بنے گی، اس کی آخرت بھی بنے گی. یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کو پختہ بنانا ہوتا ہے. حالات میں اسے اپنے ایمان پر ثابت قدم بنانا ہوتا ہے. اس کا ایمان پہاڑ سے ٹکرانے والا بن جاتا ہے، وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتا. اور بے شمار واقعات سیرت کی کتابوں میں اس سلسلے میں موجود ہے. لیکن حالات کے آنے کے باوجود بندہ غافل ہے، اپنی زندگی میں مست ہے. وہی حالات سے پہلے والی جو زندگی تھی وہی زندگی حالات کے بعد بھی ہے، تو یہ اس کی تباہی و بربادی کی علامت ہے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، اور یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، 80 پر 7 مشہور آیت ہے. اکثروں کو اس کا وہ ٹکڑا تو یاد ہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آیت کریمہ کے نام سے یہ معروف ہے، لوگ اس کا ختم کرانے کا اہتمام کراتے ہیں. یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے، یہ آیت کا ٹکڑا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیوں کیا؟ یہ آیت کا ٹکڑا دراصل حضرت یونس علیہ السلام کا ایک قول ہے، ان کی دعا، ان کی ایک تسبیح. یونس علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں. قرآن مجید میں ان کے نام سے ایک سورت ہے، سورہ یونس. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ ان کے نام کا تذکرہ کیا. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یونس کا نام قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام ذکر نہیں کیا، ان کا لقب ذکر کیا. وَذَنُّونَ، نون کہتے ہیں مچھلی کو. اور قرآن مجید میں 29ویں پارے میں آپ کو صاحب حوت کہا گیا. حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام. واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. جس بستی میں آپ کو لوگوں کی دعوت کے لیے بھیجا گیا تھا وہاں سے آپ نکل گئے. پھر وہاں سے اور آگے کا سفر جاری کر لیا. حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کے حکم کا انتظار کرنا ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے آنے کے بعد آگے کا مرحلہ طے ہوتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے عجلت میں، جلدی میں وحی کا انتظار نہیں کیا اور آگے کا سفر آپ نے جاری کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مچھلی والے پیغمبر جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو میں بغیر وحی کے انتظار کیے کہ آگے بڑھ رہا ہوں، یہ شاید قابل گرفت نہیں. میرا یہ آگے بڑھ جانا، اللہ کے حکم کی اور ان کی اجازت کے بغیر آگے بڑھ جانا، یہ کوئی پکڑی جانے والی بات نہیں ہے. یہ سوچ کر وہ آگے بڑھ گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جتنا قریب ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنبیہ ہوتی ہے، پکڑ ہوتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے. اللہ کے نبی یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی اور کچھ غیر بیٹھے ہوئے تھے.
مومن بیٹھے ہوئے تھے وہاں آپ کی مجلس میں، اور ایک نابینا صحابی آ گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ اب وہ نابینا تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا، وہ آئے اور بیٹھ گئے اور کچھ سوال کرنے لگے۔ اب ان صحابی کو نظر نہیں آتا ہے، پتہ نہیں کون بیٹھے ہیں سامنے، انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کو یہ اچھا نہیں لگا کہ میرے سامنے غیر ایمان والے بیٹھے ہیں اور میں ان سے کچھ بات کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ میری بات سے ان کے دلوں میں ایمان بھر کر جائے، اور یہ تو میرے صحابی ہیں، یہ جو پوچھ رہے ہیں یہ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ اچھا نہیں لگا، اللہ کے نبی نے توجہ نہیں کی اپنے صحابی پر، نابینا صحابی پر اللہ کے نبی نے توجہ نہیں کی۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کی حرص کیا تھی؟ آپ کے دل میں یہ تھا کہ میں ان سے بات کروں تو ممکن ہے کہ ان کے دل میں ایمان گھر کرے، یہ تو اپنے ہیں، ان سے میں بعد میں بھی بات کر لوں گا، یہ تو نیک جذبہ تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا۔ قرآن مجید میں آیتیں نازل کی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے نبی نابینا کے آنے پر آپ چہرہ موڑتے ہیں، آپ کی پیشانی پر بل پڑتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیتیں نازل ہوئی، حالانکہ کوئی بات نہیں تھی۔ تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی تربیت یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یونس علیہ السلام کا چلا جانا بھی یہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ تو یونس علیہ السلام جب آگے بڑھے تو وہاں سمندر تھا اور ایک کشتی تیار تھی جس میں کچھ مسافرین بیٹھے ہوئے تھے۔ یونس علیہ السلام بھی سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی دریا میں آگے بڑھی وہ رک گئی یا بھور میں پھنس گئی۔ اب کشتی میں موجود لوگوں نے کہا کہ بھئی اس میں کوئی اپنے مالک کا، آقا کا نافرمان ہے، اس کو جب تک کشتی سے نکالیں گے نہیں کشتی آگے نہیں بڑھے گی۔ اب نافرمان کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ نافرمان میں ہی، مجھے انتظار کرنا تھا، میں نے کیا نہیں، آگے بڑھ گیا۔ لیکن آپ کی شکل و صورت اور آپ کی شباہت، آپ کا لباس وغیرہ دیکھ کر کشتی والوں کا گمان آپ کی طرف ہے، لہذا طے یہ ہوا کہ برا ڈالا جائے، جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا، پھر کشتی آگے بڑھے گی۔ برا ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لوگ تیار نہیں ہوئے، پھر برا ڈالا گیا، پھر نام نکلا، پھر بھی لوگ آمادہ نہیں ہوئے، پھر برا ڈالا گیا، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام پہلے سے سمجھ گئے تھے کہ میں ہی اپنے آقا کا نافرمان ہوں، لہذا یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا، اپنے وجود کو ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا کہ ایک مچھلی نے آپ کو سالم نکل لیا۔ اللہ کا حکم تھا مچھلی کو کہ یہ تمہاری غذا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے بندے کے لیے تمہارا پیٹ قید خانہ۔ لہذا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب وہاں اندھیرا، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے فنادا فی الظلمات، وہاں تو کئی اندھیرے تھے۔ ایک تو مچھلی کا پیٹ، وہ خود قبر کی طرح اندھیرے میں، پھر وہ سمندر میں پانی کی تہ میں وہ اندھیرا، پھر رات کے موقع پر اور زیادہ اندھیرا، کئی اندھیروں میں وہ تھے۔ حالات آ گئے حضرت یونس علیہ السلام پر، نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، حالات آئے، اور کیسے حالات آئے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اندھیرے میں ہے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ دنیا کی جیلوں میں جاتے ہیں تو سورج بھی نظر آتا ہے، ہوا بھی چلتی ہے،
کھانے کو بھی ملتا ہے، نکلنے کی بھی امید رہتی ہے، رشتہ دار آتے جاتے رہتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ عجیب و غریب جیل تھی کہ یہاں سورج بھی نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بقدر ضرورت وہاں آکسیجن پہنچا رہے تھے، اور کسی کا ملنا جلنا نہیں تھا، باہر نکلنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ حالات آئے، یہ حالات جو آئے نبی پر، یہ حالات برے نہیں۔ کیوں برے نہیں ہیں؟ جب یہ حالات آئے تو حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے، جب حالات آ گئے، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کا کام ایک ہی تھا، صبح سے لے کر کے رات تک، رات سے لے کر کے صبح تک، وہاں کوئی رات اور دن تو تھا نہیں، وہ تو اندھیرا تھا، وہاں دن اور رات کا پتہ تو چلتا نہیں تھا۔ ایک کام تھا حضرت یونس کا، وہ کیا کام تھا؟ وہ کام یہ تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پہلا کام یہ تھا، لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق تنہا آپ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، آپ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کی جا سکتی، آپ اپنی ذات میں اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک لہ، آپ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ پہلی بات یہ کہی، یہی ہمیں بھی کہنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی غیر ایمان میں داخل ہونا چاہے تو اس کو پہلے یہی کلمہ پڑھایا جاتا ہے، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ کی ذات و صفات میں شرک سے پہلے اپنے آپ کو بری ظاہر کرنا ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے پہلے یہ کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دوسرا جملہ انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک، سبحانک کے معنی آپ کی ذات پاک، سبحانک آپ کی ذات پاک۔ جی یہی ہم نماز شروع کرنے کے بعد پڑھتے ہیں، رکعت باندھ کر، سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے، کوئی عیب آپ میں نہیں ہے۔ جی قرآن مجید کا 15واں پارہ پہلی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کا ذکر کیا، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جانے کا ذکر کیا پہلی آیت میں۔ اب اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں سے بیت المقدس تک منٹوں میں، سیکنڈوں میں چلا جانا، یہ ممکن ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے، کسی کا دل و دماغ اس کو قبول نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کرنے سے پہلے کہا سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے جو ذات یہ بیان کر رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف آنکھ کی آنکھ میں لے جانے والی ذات وہ پاک ہے، بے عیب ہے۔ تمہارے ذہن میں اگر کوئی بات ایسی آ رہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو اگر یہ بات آ رہی ہے تو نہ ہونے والی بات اس کے لیے عیب ہے، اور وہ عیبوں سے پاک۔ تو حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا گیا ہے۔ یہ قید کرنا، اس کو جو ہے زیادتی، ظلم، یہ نہیں کہہ، بے انصافی یہ نہیں کہہ سکتے۔ ظلم عیب ہے، بے انصافی عیب ہے، زیادتی کرنا عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عیب سے پاک ہے۔ حضرت یونس فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا ہے تو آپ ظالم نہیں ہیں، آپ عادل ہیں، آپ نے یہ کیا ہے تو میں اسی کے لائق تھا۔ انی
انتظار کرنا تھا میں نے کیا نہیں آپ کے حکم کا، میں چلا آیا. آپ تو عادل ہیں، اگر میں آج مچھلی کے پیٹ میں قید ہوں تو میرے عمل کی وجہ سے ہے. میرے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ کرنے والے آپ ہیں، آپ عادل ہیں. جس کے لائق میں تھا وہ کام آپ کر رہے ہیں، آپ تو پاک. حالات ہمارے ساتھ بھی ہے نا، بہت ہے. اب ان حالات پر جو ہے بات نہیں کی جا سکتی، اس کا موقع نہیں ہے. اس ملک میں حالات تو آپ حضرات ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ابھی اس پارلیمنٹ کے سیشن میں جو بل پاس کرا لیے گئے اپوزیشن کی پرواہ کیے بغیر من مانے طریقے سے، جو انہوں نے چاہا وہ کر لیا، وہ کریں گے. اور بہت کچھ ہو رہا ہے، اور مسلمان کہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں ہے. 20 سے 25 کروڑ تک بتائے جاتے ہیں الگ الگ ہندسوں میں، لیکن کوئی وزن ان کا نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں پا رہے. بنگلور شہر میں ایک انسیڈنٹ ہوا، ایک اتفاقی حادثہ ہو گیا. آپ گزشتہ مہینے کی 11 تاریخ کو کیجیے کے جی ہلے ڈی جے ہلے کا، اب اس کو جو ہے NIA کے حوالے کیا گیا ہے. NIA بنائی گئی ہے ملک میں دہشت گردوں کی تحقیق کے لیے اور ان کی تفتیش کے لیے. یہ دہشت گردوں کی تفتیش کے لیے یہ بنائی گئی تنظیم ہے NIA، حکومت کا شعبہ. اس انسیڈنٹ کی تحقیق جو ہے دہشت گردوں کی تفتیش کرنے والے شعبے کے حوالے کر دی گئی ہے. مطلب کیا، مجھے اور آپ کو پیغام دے دیا کہ یہاں جن لوگوں نے بھی جو کچھ کیا وہ سب دہشت گردی کے زمرے میں آتے. 412 یا 15 لوگ پکڑے گئے ہیں، اس میں 260 پر UAPA لگا دیا گیا ہے. UAPA اللہ فل ایکٹیویٹیز، ملک مخالف سرگرمی، جس میں بیل نہیں ہوتی، نان بیلیبل افینس، وہ لگا دیا گیا ہے. فسادات تو ہوتے رہتے ہیں، انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، لیکن کیا پیغام مل رہا ہے؟ حالات بہت خراب. ان حالات پہ حالات کا آنا برا نہیں ہے، آئیں. برا کیا ہے؟ حالات کے بعد اللہ کے بندوں کا کتنا رجوع اللہ کی طرف ہوا. اگر رجوع ہوا ہے تو یہ حالات بہت اچھے، ان کا استقبال کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے میری نمازیں بڑھ گئی، میری تہجد بڑھ گئی، میرا رونا زیادہ ہو گیا، میں اللہ کو منانے میں لگ گیا. تو حالات میرے حق میں بہت اچھے، میں ان کا استقبال کروں گا کہ کم از کم ان حالات کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے رونے والا تو بن گیا، رات کی تاریکی میں اٹھ کر بیٹھنے والا تو بن گیا. یہ تو بہت اچھے. اور اگر ان حالات کے باوجود ہم پہلے کی طرح وہی رات میں دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، الصلاۃ خیر من النوم کی یہ صدا جو مسجدوں سے لگتی ہے، یہ صدا گلی کوچوں میں سڑکوں پر موجود وہ جو جانور ہیں جن کو کتے کہا جاتا ہے، یہ آواز ان کے لیے چھوڑ کر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ آواز ہمارے لیے نہیں ہے. یہ آواز گلی کوچوں میں رہنے والے جانوروں کے لیے. ہمیں تو اٹھنا نہیں ہے، ہمیں اٹھنا اپنے وقت پر ہے، 8-9 بجے. وہی پرانی والی زندگی، وہی عیش و عشرت والی زندگی، وہی شادیاں، وہی تقاریب، وہی ناچ گانا، وہی اپنے اوقات کو موبائل میں مختلف چیزوں میں ضائع کرنا. یہ چیز ہے. ان حالات کے باوجود امت مسلمہ کا رجوع اگر اللہ کی طرف نہیں ہے، بڑا نہیں ہے، مساجد آباد نہیں ہے، تو یہ حالات ہمارے حق میں آزمائش ہے اور ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے لائے گئے. اب یہ فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے دے دیا. آیا ان حالات کو اپنی ترقی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو یا اپنے آپ کو ہلاک و برباد کرنا چاہتے ہو؟ ترقی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو آ جاؤ ہمارے دربار میں، کھڑے ہو جاؤ دربار میں اور منانے لگو، اللہ کو راضی
کی ذمہ داری ہے کرنا چاہے. سوال ایک پیدا ہوتا ہے، بھائی وہ تو اللہ کے نبی تھے، حضرت یونس علیہ السلام اتنے سخت حالات میں انہوں نے اللہ کو پکار لیا، نبی تھے اس لیے اللہ نے ان کو جواب دے دیا، مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا، پھر وہ اپنے اسی بستی میں آئے، پھر وہ دعوت کی تبلیغ کی ذمہ داریوں کو نبھائے. نبی تھے اس لیے ہوا، ہم تو نبی نہیں ہیں، نبی کی جوتیوں کے وہ دھول بھی نہیں ہے، ہماری دعا کیسے قبول کریں گے اللہ؟ وہ تو نبی تھے نا، اس لیے ان کی دعا. یہ اگر سوال آتا ہے تو اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے اس کا جواب دے دیا. اس کے بعد والی آیت 80 پر 8 کی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، انہوں نے جب سمندر کی تہوں میں، رات کی تاریکیوں میں، مچھلی کے پیٹ میں جب پکارا تو میں نے لبیک کہا. اللہ فرماتے ہیں اس تاریکیوں میں، اندھیروں میں پکارنے والے میرے اس بندے کی آواز پر میں نے لبیک کہا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، میں نے ان کو جواب دیا، میں نے ان کی دعا قبول کی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس غم کی حالت سے میں نے ان کو باہر نکالا. اللہ فرماتے میں نے نکالا ان کو باہر. سوال یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی نکالیں گے کیا؟ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک آنے والے ہر مومن کو جب وہ پکارے گا میں جواب دینے کے لیے تیار. یہ قرآن مجید ہے. اب پیمانہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم خود اپنے بارے میں یہ سوچ لیں کہ آیا ہم اپنے رب کو منانے کے لیے تیار ہیں، منا رہے ہیں، یا ہم اس کے لیے آواز لگا رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں. اور پہلے کے مقابلے میں پکار میں کتنا اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا یہ حالات ہماری ترقی کے لیے ہیں یا زوال کے لیے ہیں. یہ سب پورا پیمانہ قرآن مجید کی ان 2 آیتوں کی روشنی میں ہر ایک مومن بندے کے ہاتھ میں پیمانہ موجود ہے. اس پیمانے پر اپنے آپ کو پرکھ لے، اس ملک میں بسنے والی امت مسلمہ کو پرکھ لے اور خود نتیجہ نکال لے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جب تک ہم اللہ کو پکارنے والے نہیں بنیں گے، جب تک ہم اللہ کے دربار کو آباد نہیں کریں گے، اس کو راضی نہیں کریں گے، حالات کے بدلنے کا گمان، خیال، یہ ہماری خوش فہمی ہے. پہلے ہمیں بدلنا ہوگا، تب اللہ سے امید رکھنی ہوگی حالات کے بدلنے. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. یہ اس کی ایک تاریخ ہے. اذان کے کلمات اللہ کی جانب سے آئے، اب وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتے ہیں. جو اللہ کی جانب سے خواب میں اذان کے کلمات بعض صحابہ کے خوابوں میں دکھلائے گئے، سنائے گئے، اس میں الصلاۃ خیر من النوم شامل نہیں تھا، اس میں شامل نہیں تھا. 5 وقت کی اذان ایک طرح کی تھی، جیسے ظہر عصر مغرب عشاء کی ہوتی تھی ویسے ہی فجر کی اذان بھی ہوتی تھی. یہ جملہ کیسے داخل ہوا؟ یہ جملہ ہمارے نبی نے داخل فرمایا. کیسے داخل فرمایا؟ اس زمانے کے جو مؤذن تھے ہمارے نبی کے زمانے کے، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے. وہ فجر کی اذان پڑھتے اور مدینے کی گلیوں میں گشت لگاتے، مسلمانوں کو جگانے کے لیے آواز لگاتے. اب آواز لگانے کے لیے کیا بولیں؟ تو حضرت بلال یہ جملہ بولتے تھے، الصلاۃ خیر من النوم، گلی میں بولتے ہوئے گزرتے تھے. نماز نیند سے بہتر ہے. کوئی جاگے نہیں ہوتے تو وہ جاگ جاتے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، الصلاۃ خیر من النوم. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا اچھا جملہ ہے، اس کو فجر کی اذان میں شامل. تو
تو اس کے بعد یہ فجر کی اذان میں شامل کر لیا گیا اور اس وقت سے یہ فجر کی اذان میں شامل ہے. یہ جملہ میرے اور آپ کے لیے ہے. سوال یہ ہے کہ اس جملے پر جواب کتنے مسلمان دیتے ہیں؟ سوال یہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے بہرحال حالات ہیں، حالات کے پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں، اس کو ختم کرنے والے بھی اللہ ہیں. یحیی و یمیت، پیدا کرنے والے بھی، مارنے والے بھی، بیمار کرنے والے بھی، صحت دینے والے بھی، امیر بنانے والے بھی، غربت میں ڈال لے جانے والے بھی. وہ آیت تو آپ کو یاد ہوگی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہمیں اس کی قدرت پر یقین لانا ہے، اسے راضی کرنے کے لیے رجوع کرنا ہے، حالات کے بدلنے کے لیے مادی اسباب و وسائل سے، مادی ذرائع سے کہیں زیادہ یہ روحانی ذریعہ جو اللہ کو منانے کا ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور دلوں میں جگہ دینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا